جس کے ارد گرد اپوزیشن کی ساری مزاحمتی سیاست گھوم رہی ہے وہ خبر ہے جناب سینٹ انتخابات کی، اور حکومت نے اپوزیشن کے احتجاج کو غیر مؤثر کرنے کی حکمت عملی طے کر لی ہے۔ گزشتہ روز کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات مارچ کے بجائے فروری میں کرائے جائیں۔ 12 فروری کو سینٹ کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے۔ سینٹ کو قانون کے مطابق 12 فروری سے لے کے 12 مارچ یعنی کہ ایک مہینے کے اندر انتخابات کرانے ضروری ہیں۔ اب حکومت پاکستان جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ فروری میں کروانے جا رہے ہیں۔ بالکل شفاعت، اور اس فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ سے بھی رابطہ کرنے جا رہی ہے، اور خفیہ بیلٹ کے بجائے کہا جا رہا ہے کہ اوپن ووٹنگ کے لیے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا، کیونکہ شفاعت ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہوتے نا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ سینٹ کے اجلاس جب بھی ہوتا ہے، سینٹ کے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹ تو کیا جا رہا تھا کہ جی کہ ہر پارٹی کے کہیں نہ کہیں کوئی ایسے کہ ممبر ضرور ہوتے ہیں جو کہیں اور ووٹ دے رہے تھے، تو شو آف ہینڈ اب کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ضروری ہے اس میں دس از اے اسمارٹ موو کہنا چاہیے، تاکہ وہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو سکے۔ یس، لیجسلیشن کرنے کے لیے اور آئین میں ایک ترمیم کرنے کے لیے آرٹیکل 186 میں تو تحریک انصاف کے پاس مناسب نمبرز موجود نہیں ہے، لہٰذا سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے کیونکہ قانون میں گنجائش موجود ہے۔ تجویز آئی ہے جناب اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی جانب سے، جنہوں نے کابینہ کو اپنی تجویز سے آگاہ کیا، جبکہ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی بھی آئینی اور سیاسی پہلوؤں پر ایک بریفنگ، ایک ڈسکشن ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انتخابات کے لیے قانونی اصلاحات کا مقصد پورے عمل کو شفاف بنا رہا ہے۔ بالکل شفاعت، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم رابطہ کریں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب سے، لیکن اس سے پہلے شبلی فراز صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ الیکشنز مارچ میں یا اسے ہو جائیں گے۔ سینٹ کا الیکشن ہمیشہ کنٹروورسیز کا شکار ہوتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کی الزامات بھی لگتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے ہم گائیڈنس لیں گے شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشنز ہو۔ 11 پارٹیوں کا جلسہ پوری طرح سے ناکام ہوا، ایسی بری پرفارمنس کے بعد ایک دوسرے پہ الزامات دیے جا رہے ہیں، ناقابل عمل قسم کا ایک ایجنڈا تھا، استعفے ہوں، وہ لانگ مارچ ہو، اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اچھا مدیہ، ویسے تو اپوزیشن کا جو ایگریشن اور جو ٹیمپو اور پیس نظر آ رہا تھا، اس سے لگ رہا تھا کہ جناب کل نہیں تو پرسوں تو استعفے آ ہی جائیں گے، لیکن کل بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، اور میرے خیال میں کچھ وشیش ٹپڑیاں دی گئی ہیں، جس کے بعد تھوڑا سا بلاول کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ذرا جو ہے کمپوز نظر آئے، اور استعفوں کے معاملے پہ کوئی زیادہ بات نہیں۔ پہلے دن سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی استعفے دینے کے حوالے سے جب ان کا بیان بھی دیکھ رہے تھے تو نون لیگ سے یکسر ان کا بیان جو تھا وہ مختلف تھا، اور کل شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ استعفے دینے کا جو سٹیپ ہے وہ سب سے آخر میں لیا جائے۔ کیا کہا تھا بلاول بھٹو زرداری نے اس ملاقات کے بعد، آپ کو سنواتے ہیں۔ ہمارا ایٹم بم ہے، اور ہم ایٹم بم کا جو استعمال ہے، جو اس کا اسٹریٹجی ہے، وہ مل کے پی ڈی ایم بنائیں گے۔ ملک کو کرائسس سے ہم نے نکالنا ہے تو وہ عمران خان وزیر اعظم کی کرسی سے مستعفی۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کہ مارچ سے پہلے فروری میں انتخابات کروا لیے جائیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ عثمان صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ یہ کہے گا کہ سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈ سے اور فروری میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کتنی حکومت اس حوالے سے پر امید نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم عمران خان اور ہماری حکومت کا یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو کس طرح بولیاں لگتی رہیں اور کس طرح سے جس ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی پی ایم ایل این آج بات کرتی ہے، کس طرح سے ماضی میں خرید و فروخت کا بازار گرم رہا سینٹ الیکشن میں، تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا فیصلہ، حکومت کا یہ فیصلہ شو آف ہینڈ سے کروانا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک نئی بنیاد رکھے گا فیئر سینٹ الیکشن کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی لوگ جس طرح دھرنے کی بات کر رہے ہیں، لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، بیانیہ کیا ہے جی؟ دھاندلی۔ اب اسی دھاندلی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ لوگ اس بات کو لے کے آگے آ رہے ہیں جی کہ شو آف ہینڈز کے ساتھ سینٹ الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ایسے مشکل فیصلے نہیں کرتی، سوٹ کرتا ہے خرید و فروخت کا بازار جو سٹنگ گورنمنٹ ہے جیسے ماضی میں ہوتا رہا۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بالکل کلیئر ہیں، ہم نے یہ خرید و فروخت کا بازار سینٹ الیکشن میں بند کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا چاہیے اگر یہ واقعی ہی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو چلے بڑی ایک اچھی بات ہے، اور سینٹس کی بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے،
لیکن اب ذرا اپوزیشن کی بات کرتے ہیں. لیٹس سپوز کہ اگر آپ یہاں پہ سینٹ کے الیکشنز کر رہے ہیں اور سینٹ کے الیکشن کے دوران ایک طرف تو ان کی قیادت جو ہے وہ سینٹ میں بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری طرف باہر لانگ مارچ ہو رہا ہے, دھرنا ہو رہا ہے اور سینٹ کے انتخابات کو جو ہے چیلنج کیا جا رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے ایسے ماحول میں سینٹ الیکشن آسان ہوں گے؟ دیکھیں آپ دیکھیں گے پھر ایک نئی تاریخ کا اعلان کرے گی پی ڈی ایم. میں آپ کو قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں, انہوں نے 15 نومبر کی بات کی تھی استعفوں کی, پھر انہوں نے 31 دسمبر کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیڈ لائن دی, پھر 31 جنوری کی اب بات کر رہے ہیں, پھر فیبرری کے پہلے ہفتے میں اعلانات کی بات کر رہے ہیں. جنوری میں آپ لوگ دیکھیں گے یہ اگلی کسی نئی تاریخ کا اعلان کریں گے, اس لیے جس بری طرح ناکام ترین 13 دسمبر کا لاہور کا جلسہ ہوا اور پی ڈی ایم کی سیاست بالخصوص پی ایم ایل این کی سیاست دفن ہو کے رہ گئی, جو خود کو پی ایم ایل این تخت لاہور کا وارث ڈکلیئر کرتی رہی ہے. لاہوریوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, پنجاب کے لوگوں کو بھی, جنہوں نے ان کا تخت لاہور کا دڑھن تختہ کر کے رکھ دیا. یہ خوفزد ہیں, گھبراہٹ میں ہیں, بکھلاہٹ کا شکار ہیں, ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. مریم صفدر صاحبہ ناکام ترین جلسے کے بعد اب یہ سوچ میں مبتلا ہے کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے. ہم منتظر ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی منتظر ہیں کب یہ استعفے دینے کے لیے آئیں گے, پنجاب کے اسمبلی کے اسپیکر منتظر ہیں. لانگ مارچ کر لیں یا لانگ مارچ پلس کر لیں, پرائم منسٹر عمران خان کا ایک ہی جواب ہے, نو این آر او. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا سینٹ الیکشن میں جو آپ شو آف ہینڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس سے جو سینٹ کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوتی ہے اس کا دروازہ تو بند کیا جا سکتا ہے آرام سے, لیکن کیا اس حوالے سے اپوزیشن سے مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے, ان کو اعتماد میں لیا جائے گا, ان سے بات چیت کی جائے گی؟ دیکھیں اپوزیشن سے مذاکرات کا دروازہ پہلے روز سے کھلا ہے. فلور آف دا ہاؤس پرائم منسٹر نے کہا کہ کرپشن بچانے کے لیے یہ ساری سیاسی جماعتیں اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی, پھر پوری قوم دیکھ رہی ہے. پرائم منسٹر نے جو بات فلور آف دا ہاؤس کی, آج یہ سارے اکٹھے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے. اگر یہ واقع ہی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں, دھاندلی کا یہ جو رونا رو رہے ہیں, پھر آئیں حکومت کا ساتھ دیں, شو آف ہینڈز کے ساتھ سینٹ الیکشن کرائیں اور ہمیشہ کے لیے سینٹ کے اندر جو خرید و فروخت کا بازار گرم رہتا ہے اس کے دروازے بند کر دیں. مذاکرات کے لیے ہم ان کے ساتھ تیار ہیں. اگر یہ الیکشن ریفارمز پہ, الیکشن اصلاحات پہ, آئینی اصلاحات پہ, عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے, چھابڑی والے کے لیے, رکشے والے کے لیے, دیہڑی دار کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اصلاحات کرنے کے لیے تیار ہیں, سپیڈی جسٹس کے لیے تیار ہیں, ایسی اصلاحات کے لیے تیار ہیں. حکومت ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. اگر یہ اپنے این آر او کی بات کریں گے, اپنی چوری بچانے کی بات کریں گے, اور وہ مکمکا جو ان دونوں پارٹیز کا ماضی میں رہا, اگر این آر او پہ بات نہیں کرتا اپوزیشن, تو پھر تو جو ہے حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے. یہ خوشائند بات ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ اپوزیشن بات نہیں کرنا چاہ رہی. ہمارے ساتھ اپوزیشن رہنما, نون لیگی رہنما محمد زبیر صاحب موجود ہیں, سابق گورنر سندھ بھی ہیں, ان سے شامل گفتگو کرتے ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. زبیر صاحب, اگر شو آف ہینڈز ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے انتخابات کرانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, تو پی ڈی ایم کیسے پروسیس کرے گی اپنی ساری مزاحمتی تحریک کو؟ دیکھیں نا, اس میں تو آج ہی انہوں نے اعلان کیا ہے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے لیگل ایشوز ہیں, اور خود جیسے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ سے حکومت رجوع کرے گی, سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کیا نہیں ہوتا, تو ہمیں تو, اور اس کا کیا ریزن ہے. ظاہر ہے سپریم کورٹ یہ تو سیٹسفائی کرے گی نا, کیا ضرورت ہے کہ مارچ میں کیا ہونے والا ہے کہ مارچ میں کنڈکٹ نہیں ہو سکتے الیکشن, کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک اس کا پورا اسکیڈول ہوتا ہے, کینڈیڈیٹس ہر پارٹی نے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں, اس کا پروسیس ہوتا ہے. اب آپ آ کے کہیں کہ جی میچ, آپ 5 دن کا ٹیسٹ میچ تھا اور آپ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں کہ آپ کہیں کہ جی 3 دن میں ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہے. اور کیا ریزن ہے حکومت کا کہ فیبرری میں کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ پری ایمپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈر ہے کہ جی پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ زور پکڑے گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک الیکشن پھر مارچ میں کرانا مشکل ہو. آئی مین ادر دین دیٹ تو کوئی سمجھ نہیں آتی, نہ موسم ہے, نہ کرونا ہے, نہ کچھ اور ریزن. صحیح. اچھا صاحب, اب ذرا اگر ہم شو آف ہینڈ کے والے سے بات کریں, اور اسپیشلی جو سینٹ پہ پہلے جو دھاندلی ہوتی رہی ہے, تو ماضی میں سینٹ الیکشن میں پیسہ چلنے کے بھی الزامات لگتے رہے ہیں, ہارس ٹریننگ ہونے کے بھی الزامات لگتے رہے ہیں, آپ کی پارٹی نے بڑا سفر کیا, آپ کی پارٹی کی جانب سے بڑے سے الزامات لگائے گئے ہیں. تو دیکھیں, جیسے شو آف ہینڈ سے دھاندلی کو روکا جا سکتا ہے, تو کیا آپ کی پارٹی اس اقدام کی حمایت کرے گی؟
देखिए वो तो अगेन बात ये है कि ये लीगली कितना स्ट्रॉन्ग वो है। पीएमएलएन के वक्त भी जब हुकूमत थी उस वक्त ये कोशिश की गई थी, उस वक्त भी लीगल ओपिनियन ये था कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जाहिर है इसके लिए अमेंडमेंट चाहिए 2/3 मेजॉरिटी से बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। क्या होगा क्या नहीं होगा वी डोंट नो अभी तक। ये सारी चीज़ें, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, आज ही हुकूमत ने बात की है तो हमें तो जाहिर है अपने लीगल एक्सपर्ट से मशवरा करना होगा। लीगली मशवरा करना होगा। हाँ एग्जैक्टली जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बड़ी अहम बात जी कि लीगली क्या हैसियत है शो ऑफ हैंड्स की, ये पता चल जाए कोर्ट से, कोर्ट इस पे अपना वर्डिक्ट दे, उसके बाद अपोजिशन अपना लाया अमल का ऐलान करेगी। तो मेरा ख्याल में इन्होंने बॉल डाल दी है कोर्ट के कोर्ट में, बिल्कुल कोर्ट के कोर्ट में, कोर्ट के कोर्ट पे। कोर्ट है, फूल मेरे फूल को फूल देना, कहना फूल ने फूल लिया तो वो वाली बात हो गई।